محترم حضرات، اگر غور کیا جائے صفات بیان کرنے سے پہلے یہ دوسرا اور آخری نقطہ ہے کہ ان کی قسمیں کتنی ہیں۔ اگر بحیثیت فرقہ کے دیکھا جائے تو خوارج کے اندر تقریباً بڑے 7 اہم فرقے پائے جاتے ہیں۔ 7 اہم اور بڑے فرقے پائے جاتے ہیں۔ آپس میں کچھ چیزوں میں اتفاق ہے اور کچھ چیزوں میں اختلاف ہے۔ ویسے اس سے بھی زیادہ فرقے اور گروہ ان کے درمیان پائے جاتے ہیں، جیسا کہ اہل فرق نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ لیکن اس کی طرف توجہ دلانے کے بجائے میں ایک دوسری حیثیت سے خوارج کو 2 بڑے اہم حصوں کے اندر تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ 2 بڑے اہم گروپوں کے اندر، 2 بڑے اہم حصوں کے اندر خوارج کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو مسلمانوں کے حکام اور امراء کے خلاف اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے خروج کرے۔ ایک گروپ وہ جو مسلمانوں کے حاکم کے خلاف، مسلمانوں کا جو بھی حاکم ہو، نیک ہو، صحیح اسلامی اصولوں پر قائم ہو یا ظلم اور جور کا شکار ہو، اس کے خلاف خروج کرنا، اس کی حکومت کی کایا پلٹ کر دینا اور مختلف حیلوں اور بہانوں کے ذریعے سے جگہ جگہ بغاوت کا ماحول قائم کر دینا۔ ایک گروپ تو یہ ہے، اور یہ بکثرت پایا جاتا ہے، اور اس کی خطرناکیت اسلام کے شروع کے دور میں جن کی بھی نگاہ ہے وہ بخوبی اس سے واقف ہو سکتے ہیں کہ تقریباً پہلی صدی ختم ہوتے ہوتے اور دوسری صدی کا کچھ حصہ بیتتے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑی تعداد میں ان لوگوں نے مسلمان حاکموں کی حکومت کو پلٹنے کے لیے سینکڑوں لڑائیاں لڑی ہیں۔ بلکہ اگر صرف حجاج کا جو دور حکومت ہے، بعض شہروں کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ عبد الملک بن مروان اور اس طرح کے بعض حکمرانوں کے زیر نگرانی سپہ سالار کی حیثیت سے رہے، تو صرف ان کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو بعض خوارج نے حجاج کے اس زمانے قیادت کے اندر 80 سے زائد مارکے خود حجاج کے خلاف کیے۔ حجاج کے خلاف 80 سے زائد مارکے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ ابن الاشعث کا فتنہ، یہ نام بہت مشہور ہے تاریخ میں، ابن الاشعث کا فتنہ حکومت کے خلاف جب کھڑا ہوا تو تقریباً 80 مارکوں میں فتح پایا ہے اور حکومت شکست سے دوچار ہوئی۔ اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ابن الاشعث اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ناکام ہوئے اور اپنے انجام تک وہ سارے کے سارے لوگ پہنچے۔ محترم حضرات، یہ ایک گروپ ہے جو وقت کے حکمرانوں کے خلاف چھوٹی بڑی غلطیوں کو سامنے رکھ کر اصلاح کے ارادے سے انکار منکر کے نام پر انہوں نے وہ آفت مچائی ہے، وہ ڈھونگ رچا ہے اور وہ قتل عام کیا ہے کہ تاریخ کے اوراق سیاہ ہو گئے ہیں۔ آپ اگر پڑھیں گے تو پڑھ کر کے کفِ افسوس ملیں گے، خون کے آنسو روئیں گے کہ کس قدر بیجا طور پر مسلمانوں کا خون ان کے ذریعے سے رائگا گیا ہے
اور اس روئے زمین پر بہایا گیا ہے۔ یہ ایک فرقہ ہے یا ایک حصہ ہے اس فرقے کا جنہیں ہم خوارج کا نام دیتے ہیں، جو وقت کے حکمرانوں کے خلاف جسمانی طور پر اپنے اسلحوں کے ذریعے سے، اپنی سواریوں کے ذریعے سے خروج کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ ایک اور گروہ ہے جو لوگوں کے درمیان موجود علماء ہیں، اہل علم ہیں، صحیح اسلامی بصیرت رکھنے والے، حق کا دفاع کرنے والے اہل علم ہیں، ان کے خلاف خروج کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جو اہل حق کے خلاف، اہل علم کے خلاف، علماء کے خلاف میدان میں اتر آتے ہیں اور انہیں کسی بھی طریقے سے ان کی تحقیر، ان کی تذلیل اور ان کے مقام اور درجے اور مرتبے کو زمین کے اور مٹی کے برابر کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں ناکام طور پر وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ خروج علی العلماء ہے۔ اہل علم نے دونوں خروج کا تذکرہ کیا، وقت کے حکمرانوں کے خلاف والا خروج اور اہل علم کے خلاف خروج۔ دونوں خروجوں کو ذکر کرنے کے بعد دونوں میں سب سے زیادہ خطرناک کون سا خروج ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ بتائیں۔ علماء کے خلاف، علماء کے خلاف کا جو خروج ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے زیادہ بھیانک ہے۔ لیکن کیوں یہ زیادہ خطرناک ہے؟ اس لیے کہ ذہن سازی، صحیح گائیڈنگ، صحیح رہنمائی اگر امت کو مل سکتی ہے تو اہل علم کے ذریعے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ لوگوں تک اگر پہنچ سکتا ہے تو کس کے ذریعے؟ علماء کے ذریعے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اگر کسی کو بنایا تو اہل علم کو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ یہ انبیاء کے صحیح وارث ہیں۔ وارث ہونے کا مطلب انبیاء کیا لے کر کے آئے؟ مال و دولت لے کر کے آئے لٹانے کے لیے؟ نہیں، وحی الہی لے کر کے آئے، اور وحی الہی سے مسلمانوں کو کیا ملا؟ جینے کا شعور اور طریقہ ملا، صحیح زندگی، نفع بخش زندگی گزارنے کے اصول ملے۔ اگر مسلمانوں کو ان کے حکمرانوں سے، عوام اور پبلک کو مسلمانوں کے حکمرانوں سے کاٹ دیا جائے یا ان کے خلاف بھڑکا دیا جائے تو ان کی جسمانی حفاظت پر مأمور جو وقت کے حکمراں ہیں اس میں کمزوری آ جائے گی۔ نقصان کس چیز کا ہوگا؟ جسمانی اور ظاہری، مال اور دولت کا نقصان ہوگا، جسموں کا نقصان ہوگا، اور خون ارزاں مسلمانوں کا عام ہو جائے گا۔ لیکن اگر اہل علم کی مٹی پلید کر دی جائے کہ ان کی باتوں کو لوگ نہ سنیں، کتاب و سنت کی رہنمائی پر کان نہ دھریں، تو ان کے روح کی غذا ان سے کٹ جائے گی، وہ جسم بلا روح ہو جائیں گے، وہ چلتی پھرتی لاش ہو جائیں گے۔ ان کے اندر کی جو معنویت ہے، ایمان کی جو روحانیت ہے، وہ ان سے دور ہو کر کے رہ جائے گی، وہ خود بھٹک جائیں گے، اور ان کے پیچھے چلنے والے سارے کے سارے لوگ
بھٹک جائیں گے۔ اس اعتبار سے یہ جسم کے بنسبت روح کا قتل عام یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر ایسا کوئی ماحول بنے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقدری ہو، آپ کی عزت میں، آپ کے درجے میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کے مقام میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی لانے کا ذریعہ اور سبب ہمارا قول یا فعل اگر بن رہا ہو، تو وہ انسان اس عمل سے جو کہ نہایت ہی خطرناک گناہ ہے توبہ کرے اور اس سے باز آ جائے، کیونکہ رسول پر انگلیاں اٹھانا دراصل ایمان کی کمی یا ایمان کا فقدان اس انسان کے اندر سے ہونے کی علامت ہے۔ رسول کے نائب پر انگلیاں اٹھانا دراصل اس علم پر اٹھانا ہے، اس وحی پر اٹھانا ہے جو کہ اس انسان کے سینے اور ذہن و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہوا ہے، تاکہ اس سے امت کی صحیح گائیڈنگ اور رہنمائی ہو سکے۔ اگر انگلیاں ان پر اٹھائی گئیں، ان کی کسر شان کی گئی، ان کی تذلیل اور تحقیر کی گئی اور ان کے خلاف میدان کو قائم کیا گیا، تو یاد رکھیں یہ اس انسان کے خلاف یہ کوئی مہم نہیں، بلکہ اس علم اور اس وحی کے خلاف ہی مہم ہوگی۔ یہ دونوں کے دونوں خروج مسلمانوں کے لیے حرام ہیں، کسی بھی حال میں یہ جائز اور درست نہیں ہے۔